للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ راقم الدولہ ظہیر دہلوی کا بیان ہے، ادھر پہاڑی پر فریزر کی کوٹھی سے باؤٹے فلیگ اسٹاف تک انگریزی فوج کے مورچے تھے۔ ادھر کشمیری دروازے کے برج سے کابلی دروازے کے سیاہ برج تک، اور لاہوری دروازے کے برج سے فراش خانے کی کھڑکی کے برج تک توپیں چڑھی ہوئی تھیں، اور باہم شبانہ روز گولہ باری ہوتی تھی، اور شیل اور بم کے گولے شہر پر پڑتے تھے۔ بم کا گولہ خدا پناہ میں رکھے جس وقت پھٹتا تھا اور 100 ٹکڑے اس کے اڑ جاتے تھے، اگر 7 درجے کے مکانات پر پڑا طوطا کو اتر گیا اور سب کا ستیہ ناش کر دیا، اگر زمین پر گرا تو 10 گز زمین میں پیوست ہو کر پھوٹا اور تمام مکان کو اڑا دیا۔ بس ایک قہر خدا تھا، 10 گولے برابر کاغذ کے پرچوں کی طرح رات کو اڑتے چلے آتے تھے۔ 14 دسمبر کو کشمیری دروازہ اڑایا جا چکا تھا۔ انگریزی فوجیں شہر میں گھس چکی تھیں اور 4 حصوں میں تقسیم ہو کر حملہ آور ہو رہی تھی، مگر دہلی کے گلی کوچوں میں اس شدت سے مدافعت جاری تھی اور وطن عزیز کے ایک ایک جبھے پر محبان وطن اس طرح جانیں قربان کر رہے تھے کہ انگریزی فوج پھر ایک مرتبہ ہیبت زدہ ہو گئی، کیونکہ بڑے بڑے فوجی افسر کام آ چکے تھے، اور وہ بہادر جنرل نکلس جو تنہا 2000 کی برابری مانا جاتا تھا، 14 ستمبر کو زخموں سے چور ہو کر اسپتال میں داخل اور زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ آج 15 ستمبر 1857 کی صبح ہے۔ انگریزی جنرل ولسن ششو پنج میں پڑا ہوا ہے کہ فوجوں کو پیش قدمی کا حکم دے یا پسپائی کا، مگر انگریزوں کی خوش قسمتی سے ابھی تک اپنی قوم پر قربان ہونے والے بہادر نکلس کے بدن میں جان باقی تھی، اس کے ہوش و حواس درست و جذبات زندہ تھے۔ اسے معلوم ہوا کہ ولسن ششو پنج میں پڑا ہوا ہے اور بہت ممکن ہے فوجوں کو واپسی کا حکم دے دے۔ وہ اپنی تکلیف بھول گیا، زخموں سے کرانے والی آواز غصہ اور جوش سے بھرا گئی، اور اس نے دانت پیس کر کہا، ابھی مجھ میں اتنی طاقت باقی ہے کہ ولسن کو گولی سے اڑا دوں۔ مرنے والے کی اس گرج نے زندہ دلوں میں نئی زندگی پیدا کی، ششو پنج کے بجائے نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوا اور فوجوں کو پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا۔ مگر دوسری طرف وطن عزیز کی حرمت پر قربان ہونے والوں کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے 2 روز تک پیش قدمی کو ناممکن بنائے رکھا، اور جب شہیدوں کی پشتوں پر گزرتے ہوئے انگریزی فوجوں نے لال قلعے کی طرف بڑھنا شروع کیا تو ایک ایک قدم پر وہ خون ریز لڑائی لڑنی پڑی کہ کشمیری گیٹ سے لال قلعے تک صرف 6 فرلانگ کا راستہ 5 دن میں طے ہو سکا، اور وہ بھی اس لیے کہ بادشاہ لال قلعے کو خالی کر چکا تھا۔ دیوان خاص پر قبضہ اور ملکہ وکٹوریہ کا جام صحت۔ 19 ستمبر کو بادشاہ قلعے سے نکل کر ہمایوں کے مقبرے میں پناہ گیر ہوا تو 20 ستمبر کو بعد دوپہر ولسن نے قلعے میں داخل ہو کر دیوان خاص کو اپنا صدر مقام بنایا اور تخت طاؤسی کے چبوترے پر بیٹھ کر بادائے نافر جام سے ملکہ وکٹوریہ کا جام صحت نوش کیا۔ جنرل بخت خان کی آخری کوشش اور ناکامی۔ ابھی بادشاہ لال قلعے سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ جنرل بخت خان باریاب ہوا، اور اس نے بادشاہ کو تسلی دی کہ یہ ناکامی فیصلہ کن نہیں ہے، صرف ایک شہر ہاتھ سے نکلا ہے، پورا ملک آپ کے لیے جان قربان کر رہا ہے۔ دہلی شہر جنگ کے لیے موزوں مقام نہیں تھا، دشمن کی فوجیں بلندی پر تھیں، شہر نشیب میں ٹھیک ان کی توپوں کی زد میں تھا، سامان رست و اسلحے کی فراہمی بھی مشکل تھی، اور ابتدا میں ناواقف افسروں کی ناتجربہ کاری سے جو نقصان ہو چکا تھا اس کی تلافی ناممکن ہو گئی تھی، اور پھر مرزا مغل کی خود غرضی ضدی طبیعت کی مداخلت نے آخر تک نظام کو درست نہیں ہونے دیا تھا۔ آپ ہرگز مایوس نہ ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بادشاہ نے جنرل بخت خان کی کسی دلیل کی بھی تردید نہیں کی، بظاہر اس کا اعلان بھی یہی تھا، مگر اس وقت اس نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، اور جنرل بخت خان کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ کل ہمایوں کے مقبرے میں ملاقات کریں، فیصلہ اس وقت ہوگا۔ ادھر گرگ بارہ دیدہ انگریزی افسر بھی سمجھتے تھے کہ اگر بادشاہ نکل گیا تو ان کی ساری کوششوں پر پانی پھر جائے گا۔
اور پھر فتح اور کامیابی ناممکن نہ صحیح تو مشکل ضرور ہو جائے گی، لہٰذا اپنے تمام ذرائع بادشاہ کو روک لینے میں صرف کر دیے۔ منشی رجب علی انگریزوں کی کارروائیوں کا سب سے بہتر مہرہ تھا۔ مرزا الہی بخش بہادر شاہ کا سمدھی، جس کے دل میں مفاد پرست جذبات کی موجوں کے ساتھ یہ خلش بھی ہمیشہ رہتی تھی کہ پہلا ولی عہد جو صحیح معنی میں ولی عہدی کے قابل تھا، اس کا قابل داماد فخر الدین فتح الملک عرف مرزا فخرو تھا، جس کی ناوقت موت کے بارے میں لوگوں کا گمان یہ بھی تھا کہ اس کو زہر دے دیا گیا تھا۔ غرض یہی الہی بخش جو اس خلش کے ساتھ یہ نیک نامی بھی لیے ہوئے تھا کہ انگریزوں کا تنخواہ دار ہے، دوسرا مہرہ تھا۔ بادشاہ کی چہیتی بیگم زینت محل، جس کی تمام تمنائیں اس پر منحصر ہو گئی تھی کہ اس کا لڑکا جواں بخت ولی عہد بنا دیا جائے۔ غرض جب یہ مختلف عناصر ہر طرف سے بوڑھے بادشاہ کو گھیرے ہوئے تھے، جس کو حوادث نے اب ضعیف الرائے بلکہ خفیف العقل بھی بنا دیا تھا، تو ناممکن تھا کہ جنرل بخت خان کی مخلصانہ درخواست منظور ہوتی۔ مرزا الہی بخش نے ایک چبھتی ہوئی بات بادشاہ کو یہ بھی بتائی کہ بخت خان روہیلا پٹھان ہے۔ پٹھان ہمیشہ مغلوں کے مخالف رہے ہیں۔ شیر شاہ نے ہمایوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور ابھی 60-70 برس پہلے کی بات ہے کہ غلام قادر روہیلا نے جہاں پناہ کے داد خلد آشیاں شاہ عالم بادشاہ کو کس طرح ذلیل کیا تھا اور ان کی آنکھیں نکال لی تھیں۔ غرض 20 ستمبر کو جنرل بخت خان بادشاہ سے ملا تو بادشاہ کا جواب یہ تھا: بے شک آپ کی رائے ٹھیک ہے، مگر میرا بڑھاپا اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں اپنا معاملہ تقدیر کے حوالے کرتا ہوں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ بخت خان بادشاہ کا جواب سن کر رخصت ہوا اور اپنی پوری فوج کے ساتھ جمنا پار کر کے روہیلا کھنڈ پہنچ گیا۔ اس بہادر جنرل کے جنگی کمالات جو کچھ بھی ہوں، اس کے تدبر اور حسن انتظام کی بہترین مثال یہ ہے کہ 2 ماہ کی مارکہ آرائی کے بعد اپنی پوری فوج کو صحیح سالم نکال کر لے گیا۔ جب آیا تھا تو پوری فوج کی 6 ماہ کی تنخواہ پہلے ادا کر چکا تھا۔ مزید مصارف کے لیے مبلغ 4 لاکھ روپے ساتھ لایا تھا۔ غرض وہ یا اس کی فوج کا کوئی فرد شاہی خزانے یا باشندگان دہلی پر بار نہیں بنا۔ بخت خان کی روانگی کے بعد تاخیر کی کیا ضرورت تھی؟ اگلے ہی روز بادشاہ گرفتار کر لیا گیا۔ جواں بخت کے علاوہ جو شہزادے آج ہاتھ لگے وہ آج قتل کر دیے گئے۔ خاندان شاہی کے باقی افراد کی تلاش جاری رہی، جہاں ملے قتل کر دیے گئے یا پھانسی پر لٹکا دیے گئے۔ زینت محل کے علاوہ شاہی خاندان کی باقی خواتین جان بچانے کے لیے محلوں سے نکلی اور خدا جانے کتنی مصیبتیں اٹھا کر آخری انجام کو پہنچی۔ اس داستان پارینہ سے عبرت لینی ہو تو خواجہ حسن نظامی مرحوم کی تصانیف کا مطالعہ کیا جائے، اور 1957 میں جو بہت سی تصانیف شائع ہوئی ہیں، ان میں بادشاہ کی گرفتاری سے لے کر اس کی وفات تک کے حالات تحریر کیے گئے ہیں، ان کا مطالعہ کر لیا جائے۔ ایکٹر کی جانب سے کسی قدر تغیر کے ساتھ یہ معذرت قبول فرمائی جائے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ جنرل بخت خان کے ساتھ بادشاہ کا جانا اگر انقلابی فوجوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب تھا، تو انگریزوں کے حق میں دہلی کی فتح بھی کچھ کم حوصلہ افزا نہ تھی، کیونکہ یہ فتح انگریزوں کے حامیوں کے لیے راس امید تھی، جو ان کے عہد وفا میں صرف استحکام ہی نہیں بلکہ ولولے بھی پیدا کر رہی تھی۔ جنرل بخت خان نے دہلی سے واپس ہو کر روہیلا کھنڈ کا مورچہ سنبھالا تو غالباً بادشاہ کو بھی یہیں لاتا۔ اس وقت لکھنؤ، کانپور اور روہیلا کھنڈ کی حدود میں آزاد حکومت آسانی سے قائم ہو سکی تھی، لیکن جبکہ جنوبی ہند اور پنجاب کا بیشتر حصہ انگریزوں کا ہمنوا اور مددگار تھا، بندرگاہوں پر انگریزوں کا قبضہ تھا، جن کے راستے سے ہر قسم کی امداد انگریزوں کو دوسرے مقبوضات اور خود انگلستان سے پہنچ سکتی تھی، اور انگریزوں کو بہترین جنرل اور اپنے مضبوط و مستعد مرکزوں کی رہنمائی اور امداد بھی حاصل تھی، تو شمالی ہند کی اس نوخیز مملکت کے لیے کامیابی تو پھر بھی قدرت کے کسی معجزے پر موقوف رہتی۔ البتہ ہو سکتا تھا کہ آپس کی مفاہمت سے خود مختار ریاستیں قائم ہو جاتی، اور وہ بے پناہ جانی و مالی نقصان جو 1857 عیسوی کے بعد 12 سال تک ہندوستانیوں کو بالخصوص
محبان وطن کو برداشت کرنا پڑا، اس سے پناہ مل جاتی۔ بہرحال یہ ماضی کے متعلق ایک کیا اصلاح حاصل ہے، اس کو طویل کرنے کے بجائے مختصر کر دینا بلکہ ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔